نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلے کئی دنوں میں خلاصہ قرآن سنا رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اب رمضان کے بعد کیا کرنا ہے، میں اس کے متعلق کچھ باتیں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہے جس نے اس کے بھیجے ہوئے ماہ مبارک مہینے رمضان المبارک کو بھیجا، اور وہ بندے بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس کی قدر کی۔ تو اللہ رب العزت ان کو اس کا سالہ سال جو ہے اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا یہ طرز، یہ طریقہ اور مشاہدہ ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک میں تقوی والی زندگی گزارتا ہے، عبادت کا اہتمام کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کریم اس کے لیے سال کے بقیہ مہینے جو 11 مہینے باقی ہے اس کو بھی اس میں تقوی، عبادت اور گناہوں سے اجتناب، یعنی تقوی پر وہ مشتمل رہتا ہے، عبادت اللہ کی کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا رہتا ہے، اس کے لیے اللہ آسان فرما دیتے ہیں۔ رمضان المبارک بخیر و خوبی گزر گیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے رمضان میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ اس میں ہم کو کچھ باتوں کا غور کرنا ہے کہ ہمیں عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ جس طریقے سے رمضان المبارک میں ہم قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اللہ کا ذکر، نوافل نمازیں، دعا، مناجات، نماز با جماعت ادا کرتے تھے، ہے نا، اور صدقہ و خیرات کی پابندی کیا کرتے تھے۔ یہ رواجی کام نہیں تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی کرنا ہے، یہ ہم کو پورے سال کے 12 مہینے کرنا ہے۔ یہ رمضان میں جو ہم نے خاص کر کے عبادتیں کی ہے، یہ پورا سال ہم کو اس پر مشتمل رہنا ہے۔ آگے کیا ہے کہ ہم کو جو بقیہ زندگی ہے ہماری، اس کو بھی اسی طریقے سے گزارنا ہے، غفلت بری زندگی نہیں گزارنی ہے۔ مومن کی جو پوری زندگی ہے ایسی گزرنی چاہیے جس طریقے سے ہم نے رمضان میں گزاری ہے۔ اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا ہم کو اس طریقے سے اہتمام کرنا ہے کہ دیکھیں رمضان المبارک ہم سے جو آیا تھا، ہم نے اس میں عبادت کی ہے، تو وہ ہم سے کچھ لے کے نہیں گئے جو ہمارا کھانا پانی بھوک پیاس ہم رہتے نہیں، بلکہ رمضان المبارک نے جاتے ہوئے ہم کو کافی ساری چیزیں دے گئے۔ جس طریقے سے رمضان میں ہم نے تقوی اختیار کیا، عبادت کی، اس عبادت کا اہتمام کیا، ضبط و نفس پر ہم نے کنٹرول کیا، صبر و تحمل سے کام لیا ہے کہ دیکھیں بھوکے پیاسے رہتے تھے، گھر میں فریج میں گھر میں کھانا ہے، پانی ہے، شربت ہے، سب کچھ چیزیں ہیں، لیکن ہم نے اس پر صبر کیا، تحمل سے کام لیا، گناہوں سے بچتے رہے، ہے نا۔ اسی طریقے سے ہمدردی ہم نے کی ہے، لوگوں کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کی ہے، صدقہ و خیرات کیا ہے، لوگوں کی جو ہم جتنی ہو سکتے تھے ان کی امداد کر رہے، ہماری زکوٰۃیں نکالی ہے، فطرہ کی رقم نکالی ہے، اور تو اور کہ جو ہم نے نظام الاوقات، جو وقت کی پابندی کرنا ہم نے سیکھی ہے رمضان کے مہینے میں، اسی طریقے سے سال کے باقی کے جو مہینے ہیں اس پر بھی ہم کو وقت کی پابندی کرنا ہے۔ دیکھیں کس طریقے سے ہم سحری میں اٹھتے تھے، سحری کھانے کا اہتمام کرتے تھے، پھر دن بھر جو ہے ہم اپنے آپ کو کنٹرول کیے، ہے نا۔ اس کے بعد افطاری کے وقت بھی ہم پابندی سے وقت کی پابندی کرتے تھے کہ سحری کے بعد کچھ نہیں کھانا ہے، افطاری کے جو وقت ہے اس سے پہلے بھی کچھ نہیں کھانا ہے۔ تو یہ وقت کی پابندی ہے، نماز کی پابندی، تہجد کی پابندی، تو ہر چیز یہ جب ہم ہماری زندگی میں لے آئیں گے تو اس کا جو ثواب ہے، اس کا جو پھل ہے، یہ اللہ رب العزت ہم کو دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے جو عبادات کے جو چیزیں ہم کو اللہ نے احکامات ہم کو بتائے ہیں، اس کے مطابق جو ہے ہم عمل کریں گے، ہماری باقی زندگی میں بھی تو باقی زندگی بھی بہت خوشگوار گزریں گی انشاءاللہ، تقوی پرہیزگاری والی گزریں گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے بعد بھی رمضان جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔